السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم جان یہ رہے تھے کہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے مومن سماج کو کیا کیا دیا ہے اور حضرت کے برکت کی وجہ سے کون کون سی بدعتیں مومن سماج میں سے دور ہو گئی۔ آج کی کلاس میں کچھ اور چیزوں کو جانیں گے۔ لکھا ہے ختنہ کی سنت۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے جب اس میں کام شروع کیا تو ہمارے مومن سماج میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک قدم قدم پر رسم و رواجات بھری ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے جب بچوں کی ختنہ کی جاتی تھی اس وقت بھی رسم و رواج کا بہت زیادہ ماحول عام ہوتا۔ ختنہ پر بھی دعوتیں کی جاتی تھی اور اچھا خاصا پیسہ ماں باپ کا اپنے بچے کی ختنہ کرانے کے لیے ختنہ سے زیادہ جو رسم و رواج ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے خرچ ہو جاتا تھا۔ کچھ غریب ماں باپ جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ ماں باپ کی بچوں کی ختنہ نہیں ہوتی تھی جب تک ان کے پاس اتنے پیسے نہ آ جاتے۔ حال یہ ہوتا کہ کبھی کبھی بچے بالغ ہو جاتے لیکن ان کی ختنہ نہیں کی جاتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے پاس ان رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے جو رسم و رواج ختنہ کے موقع پر کی جاتی تھی۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے آ کر کے اس منحوس رسم و رواج کو ختم کر دیا اور سنت طریقے پر سادگی کے ساتھ ختنہ کرانے کا رواج ڈالا۔ ایک اور بہت بڑی تبدیلی عقیقے کی سنت۔ بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو طرح طرح کے رسم و رواج میں یہ قوم مبتلا ہو جاتی تھی۔ کبھی اس بچے کو لے کر مزار کے پاس چلی جاتی، وہاں بال کاٹتی، کبھی اس بچے کو لے کر بالا پیر جاتی اور بالا پیر میں جا کر کے ایک ترازو میں بچہ اور ایک ترازو میں گڑ، اور گڑ کو پھر تقسیم کیا جاتا اور طرح طرح کی دعوتیں اور پتہ نہیں کیا کیا منتیں بھی مانتے تھے لوگ کہ فلاں بزرگ کی مزار پر جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے ان تمام رسم و رواج کو ختم کیا اور ایک سنت عقیقے کی زندہ کی۔ عقیقے کو لوگ نہیں جانتے تھے، ادھر ادھر کی رسم و رواج میں مبتلا تھے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے لوگوں کو سمجھایا اور عقیقے کی سنت کو زندہ کیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے اس اللہ کے بندے کی۔ سننا آسان ہے لیکن جہاں یہ سنت نہ ہو وہاں سنت کو زندہ کرنا اور رسم و رواج کو ختم کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑی سنت جو ہمارے مومن سماج میں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے زندہ کی وہ ہے داڑھی کی سنت۔ لوگ داڑیاں نہیں رکھتے تھے، صرف بڑے بوڑھے جو لوگ ہوتے تھے ان کے چہرے پر سفید داڑھی دکھتی تھی، باقی جوان داڑھی سے بہت دور تھے۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے داڑھی کی اہمیت کو سمجھایا اور یہ سمجھایا کہ بھائی اپنا رہن سہن، اپنا لباس سب کچھ اسلامی بناؤ، جس کی بنیاد پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی، شریعت پر عمل کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا اور لوگ داڑیاں رکھنے لگے۔ لیکن ایک بار پھر ماحول ایسا بن رہا ہے کہ ہمارے بہت سے مومن سماج کے بھائی بھی داڑھی رکھنے کو ایک اچھی چیز نہیں سمجھتے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ رواج اور یہ سنت بہت مشکل سے زندہ ہوئی ہے، ہمیں اس سنت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، دوسرے جو سماج کے لوگ ہیں جو نان مسلمز ہیں ان کے وہاں باقاعدہ یہ مشورے ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ تم نے بھی داڑیاں رکھنا شروع کر دیا، تم داڑیاں نہ رکھو، اگر داڑھی رکھو گے تو اتنی فائن۔ یہ نان مسلم کی بات ہے، وہ ایسے مشورے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جیسے مت بنو، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم غیروں جیسے بن رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سنت کو جو بہت قربانیوں کے بعد زندہ ہوئی ہیں تھامنے والے بنے۔ ایک اور بہت بڑی سنت جو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے زندہ کی وہ ہے سلام کی سنت۔ سلام کو لوگ نہیں جانتے تھے، سلام کرتے تھے لیکن عجیب عجیب طریقوں سے سلام کرتے تھے۔ کبھی آداب کہتے ہیں، کبھی خالی سلام کہتے ہیں، کبھی ہاتھ جوڑ کر کے سلام کرتے، کبھی کسی عجیب لقب سے سلام کرتے تھے اور نوابوں کے ہاتھوں سلام کا عجیب رواج تھا۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے یہ سلام کے جو ڈپلیکیٹ طریقے ہیں ان سب کو ختم کیا
اور اوریجنل جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے سلام کو زندہ کیا، عام کیا۔ حضرت کے پاس اگر کوئی آتا تو اسی طریقے سے سلام کرتا۔ حضرت اس کو سمجھاتے کہ بھائی سلام کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، سلام کا اسلامی طریقہ یہ ہے، آپ اس طریقے سے سلام کرو۔ حتیٰ کہ حضرت اگر نواب کے دربار میں کبھی کسی وجہ سے جاتے تو نواب کے دربار میں بھی حضرت سنت طریقے کے مطابق سلام کرتے تھے۔ شیطانی کانفرنس، یہ عجیب لفظ ہے، شیطانی کانفرنس۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی یہ محنت ان لوگوں نے دیکھی جن لوگوں کی مومن سماج پر پکڑ تھی۔ مومن سماج کو اندھا اور بہرا بنانے ہی سے ان لوگوں کی دکان چلتی تھی۔ میں بات کر رہا ہوں دین کے نقلی ٹھیکیداروں کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ محنت تو رنگ لا رہی ہے، اب کچھ تو کرنا چاہیے، جس کی بنیاد پر حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ سے اس پبلک کو کاٹ دیا جائے۔ تو شیطان نے ایک خیال ان لوگوں کے دلوں میں ڈالا جو دین کے ٹھیکیدار تھے، اور انہوں نے ایک کانفرنس کی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک کانفرنس کریں گے جس کانفرنس میں ہم مومن سماج کو دنیاوی تعلیم کی اہمیت سمجھائیں گے۔ یعنی یہ بات کہ دنیاوی تعلیم کتنی ضروری ہے، تمہارا بچہ دنیاوی تعلیم تو لینا ہی چاہیے، اور دینی تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم ٹھیک ہے، تھوڑا بہت وقت دینی تعلیم میں بھی گزارے، یہ اختیاری ہے، یہ کمپلسری ہے۔ یہ پٹری پڑھانے کے لیے انہوں نے کانفرنس طے کی تاکہ لوگ مدارس اور مکاتب سے کٹ کر کے کالج اور اسکول میں جانے والے بنے۔ ایسا ماحول پیدا کیا، اور مجھے خطرہ ہے کہ ایک بار پھر ہمارے مومن سماج میں یہ ماحول واپس آ رہا ہے کہ ہر طرف یہ شور ہے بچوں کو اسکول پڑھاؤ۔ اگر کوئی مدرسہ بھی تلاش کرتا ہے تو مدرسہ بھی ایسا تلاش کرتا ہے جہاں ساتھ میں اسکول ہو، اور اسکول زیادہ ہو مدرسہ کم ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور اسکول کرانی چاہیے، ہمیں اچھے ڈاکٹر بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، انجینئر کی بھی تو ہمیں ضرورت ہے، لیکن ایسے انجینئر کیا کام کے جو دیندار نہ ہو، ایسے وکیل کیا کام کے جو دیندار نہ ہو، ایسے پولیس والے کیا کام کے جو دیندار نہ ہو۔ ہمیں نمبر 1 پر دنیاوی تعلیم کو نہیں، دینی تعلیم ہی کو رکھنا پڑے گا۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ ہم نہ بھولیں اس بات کو کہ ہم سب کچھ ہونے سے پہلے ہم ایک مسلمان ہیں۔ یہ وہی ہیں جس کی کوشش ایک بار دین کے ٹھیکیداروں نے کر دی تھی۔ تو پھر حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ یہ لوگ اس طریقے سے شیطانی کانفرنس کرنے کا طے کر رہے ہیں۔ حضرت نے رسائل لکھے، کتابیں لکھی، مضامین شائع کیے، اور ان کی ایک کانفرنس فیل ہو گئی۔ دینی تعلیم ہی رہی۔ بہرحال یہ تھی حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے مومن سماج کو جو قربانیوں کے ساتھ جو تحفے دیے ہیں، یہ ہیں وہ تحفے جو کروڑوں نہیں، کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک داڑھی کی سنت کیا کروڑ روپے کے مقابلے میں ہو سکتی ہے؟ ایک سلام کی سنت یہ کروڑوں نہیں، ملینز آف ملینز کا احسان کیا ہے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ نے۔ ہم ہی بھول گئے۔ ضرور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کیجئے، ہمارے ساتھ بنے رہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ دوست اور احباب کو پہنچائیے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اپنے پاسٹ کو نہ بھولے۔ یہ نہ سمجھے کہ بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا ہے، یہ سمجھے کہ اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔